کیا قطر نے حماس کو سپورٹ کرنا بند کر دیا ہے؟ آئندہ دنوں میں قطر حماس کی کسی بھی طرح مدد نہیں کرے گا۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر اب قطر کے بجائے دنیا کے کسی اور ملک میں شفٹ کیا جائے گا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کی خبر گردش کر رہی ہے، اور یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش نہیں کر رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے۔ امریکہ کا یہ بہت بڑا اخبار ہے، اور اس اخبار نے 2 دن قبل یہ رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ حماس کی لیڈرشپ اپنے ہیڈ کوارٹر کو، اپنے سیاسی دفتر کو قطر کی راجدھانی دوحہ سے ترکیہ منتقل کرنے کی بات چیت کر رہی ہے۔ اس پر غور و خوض جاری ہے، ہو سکتا ہے یمن میں بھی حماس کے دفتر کو شفٹ کیا جائے۔ اس خبر کی سچائی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں قطر کی سرکار نے اپنے یہاں مزید دفتر کو رکھنے سے منع کر دیا ہے، یا پھر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے؟ اس ویڈیو میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے، یا جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قطر دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جو لگاتار فلسطین کی، غزہ پٹی کی اور حماس کی مدد کرتا آ رہا ہے، اور حماس کا جو سیاسی دفتر ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ قطر کی راجدھانی دوحہ میں ہی سال 2012 سے موجود ہے، اور امریکہ کے کہنے پر سال 2012 میں قطر نے اپنے یہاں حماس کا دفتر قائم کیا تھا، حماس کے رہنماؤں کو وہاں رہنے کی اجازت دی تھی، اور امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ قطر میں دفتر ہونے کی وجہ سے حماس کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رہے گا، ان کے ساتھ گفتگو ہوگی، مذاکرات کا دور چلے گا۔ قطر کو حماس کے سب سے بڑے فائننسر اور سپورٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ حماس کو سب سے زیادہ مالی مدد اگر ملتی ہے آن ریکارڈ دنیا کے کسی ملک سے تو قطر ہے۔ اس کے علاوہ ترکی، ملیشیا، ایران اور سعودی عرب سے بھی حماس کی غزہ پٹی کی مدد کی جاتی ہے۔ اب 2011 میں امریکی صدر باراک اوباما نے قطر کی سرکار سے کہا کہ حماس کے دفتر کو آپ اپنے یہاں کھولنے کی اجازت دیجیے، اور اس طرح سال 2012 میں حماس کا دفتر قطر میں کھل گیا۔ اس وقت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ خالد مشعل، 2016 میں اسماعیل ہانیہ حماس کے سربراہ بنے، اور اس کے بعد سے وہ قطر میں موجود ہیں، حماس کی پوری سیاسی لیڈرشپ موجود ہے۔ اب رمضان میں یہ خبر سامنے، اور خبر کی وجہ یہ تھی کہ دراصل قطر نے لگاتار کوشش کی جنگ بندی کرانے کی، سمجھوتا کرانے کی۔ قطر کی کوششوں اور جد و جہد سے جنگ شروع ہونے کے 1.5 مہینہ بعد 6 دنوں کے لیے عارضی جنگ بندی ہو گئی تھی، اور اس ٹیمپرری سیز فائر کا مکمل کریڈٹ قطر کو ہی جاتا ہے جس نے 6 دنوں کے لیے جنگ بندی کرائی، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد قطر نے لگاتار ثالثی کا فریضہ نبھانے کی کوشش کی، سیز فائر کرانے کی کوشش کی، اور 6 دور کی بات چیت ہوئی قطر کی راجدھانی دوحہ میں، مصر کی راجدھانی قاہرہ میں، اس کے علاوہ کئی اور جگہوں پر، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسرائیل اپنی شرطوں پر اٹل رہا، حماس کی لیڈرشپ بھی اپنی شرط پر قائم رہی، اور جب 6 دور کی بات چیت میں کامیابی نہیں مل سکی ثالثی کے طور پر قطر کو، تو اس وقت قطر کے وزیر اعظم عبد الرحمن الثانی کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ قطر نے لگاتار سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے ثالثی کا فریضہ نبھانے کی کوشش کی ہے، لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ اب آئندہ دنوں میں مزید ثالثی کا کردار ادا کر پائے گا قطر یا نہیں، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد ہی لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے قطر میں حماس کا سیاسی دفتر اب نہ رہے، کیونکہ حماس کا سیاسی دفتر قطر میں اسی لیے تھا کہ وہ ثالثی کا فریضہ نبھائے گا، مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرے گا، لیکن اب مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے قطر کی سرکار کی طرف سے، اس لیے اب اس کے سیاسی دفتر کے یہاں ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور 2 دن قبل وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ شائع کر دی۔ ادھر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ترکی کے صدارتی محل میں باضابطہ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس کی تصویریں وائرل ہوئی، تو لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے ترکیہ میں دفتر منتقل ہوگا۔ اسی مدعے پر انہوں نے بات چیت کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا، لیکن حماس کی لیڈرشپ نے اس خبر کو غلط قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک قطر کی طرف سے ہمیں کوئی بھی ایسا نوٹس اور میسج نہیں دیا گیا ہے جس میں یہ اشارہ شامل ہو کہ حماس کے دفتر کو اب یہاں رہنے
की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के इन 3 मुल्कों में से कहीं भी हमास का दफ्तर अगले दिनों में शिफ्ट हो सकता है। हमास की सियासी लीडरशिप ने बातचीत भी कर ली है। उसमें पहला मुल्क तुर्किया बताया जा रहा है, दूसरा मलेशिया बताया जा रहा है और तीसरा यमन बताया जा रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं अपने ज़राए से कि कतर के बाद हमास का अगला सियासी दफ्तर तुर्किया में शिफ्ट हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुर्किया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुर्किया नाटो का मेंबर है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि तुर्किया में दफ्तर हो, वरना अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मलेशिया दफ्तर मुंतकिल हो सकता है, लेकिन मलेशिया बहुत दूर है और मलेशिया में हमास के दफ्तर के मुंतकिल होने का मतलब यह है कि हमास की लीडरशिप और अमेरिका और इजराइल के दरमियान बातचीत का सिलसिला बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सालसी का फरीज़ा निभाना भी मलेशिया के लिए मुश्किल होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यमन दफ्तर मुंतकिल किया जाएगा। यमन का वो इलाका जहाँ हौसियों का कंट्रोल है, जहाँ हौसियों की हुकूमत है, उस इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। इधर हौसियों का ये बयान भी सामने आ गया है कि अगर हमास के दफ्तर को यमन में मुंतकिल किया जाता है तो हमारे लिए खुशी का मकाम है, मसरत का मकाम है और हम हमास की लीडरशिप का खैर मकदम करेंगे, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इधर कतर का बयान सामने आ गया है और कतर के बयान ने इस तरह के तमाम बयानों पर, तमाम दावों पर पानी फेर दिया है। कतर की सरकार का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हमास का सियासी दफ्तर कतर में ही रहेगा, हमास की लीडरशिप यहाँ से नहीं जाएगी और जब तक कतर सालसी का फरीज़ा निभाता रहेगा हमास की लीडरशिप को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और अगले दिनों में भी कतर इस काम को अंजाम देगा, मुज़ाकरात के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। कतर अभी तक मायूस नहीं हुआ है। कतर में जो हमास का सियासी दफ्तर है वो अमेरिका के सपोर्ट की वजह से और इसी वजह से लोगों ने ये अटकल और पच्चू निकालना शुरू कर दिया कि जब हमास सालसी का फरीज़ा नहीं निभा रहा है तो हो सकता है अमेरिका वहाँ दफ्तर खोलने की इजाज़त ना दे, लेकिन अमेरिका के कहने पर ही कतर ने अपने यहाँ दफ्तर खोलने की इजाज़त दी थी और अब कतर अपने यहाँ हमास के दफ्तर को रखेगा। हमास की लीडरशिप कतर में रहेगी, ये कतर की सरकार ने वाज़े कर दिया है। इसके अलावा हमास को कतर की तरफ से फाइनेंशियल एड भी लगातार मिल रही है और ये मिलती रहेगी। इस पर भी रोक लगाने की कोई बातचीत कतर की सरकार ने नहीं की है। अभी जान लीजिए कि साल 2006 में जब गज़ा पट्टी में हमास की सरकार बनी तो सबसे पहले दुनिया के जिन 2 मुल्कों ने गज़ा पट्टी में हमास को सपोर्ट किया था, उन्हें हर तरह का ताउन दिया था, उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसमें एक तुर्की और दूसरा कतर है। साल 2007 से ही कतर के गज़ा पट्टी की हमास के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसी तरह तुर्किया के भी साल 2006 से ही हमास की लीडरशिप से अच्छे ताल्लुकात है। हालिया दिनों में कुछ लोगों ने ये ज़रूर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि हमास के साथ तुर्किया के अच्छे ताल्लुकात नहीं है या रजब तैयब एर्दोगान ने हमास का ताउन करने से हाथ पीछे खींच लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज़्यादा मदद गज़ा पट्टी की और हमास की 2005 के बाद इन्हीं 2 मुल्कों ने की है और अभी तक ये दोनों मुल्क हमास के साथ लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें।